درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب الليل، اور كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے کہ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں اور قرآن پاک کے ساتھ رمضان المبارک کو خاص تعلق ہے۔ تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ ان حفاظ کرام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کے اندر ہمارے قرآن پاک کی تکمیل کرا دی ہے۔ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، اس کا سننا بھی ثواب ہے اور اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور جو اس کتاب کو پڑھنے والے ہیں، جو اس کتاب کو سیکھنے والے ہیں اور جو اس کتاب کے ماہر ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الماہر بالقرآن، جو قرآن پاک کے ماہر ہیں وہ مع السفر الکرام البررہ، وہ ایسے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے جو معزز ہیں۔ یعنی جو قرآن پاک کے ماہر ہیں ان کو فرشتوں سے تسبیح دی کہ قرآن پاک کے ماہر، قرآن پاک کو جاننے والے، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے والے اور قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے والے، ان کی بہت اونچی شان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اشراف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں۔ اشراف امتی حملۃ القرآن، جو قرآن کو محفوظ کرنے والے ہیں۔ اچھا کیوں یہ لوگ معزز نہیں ہوں گے؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن پاک کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمے میں لی ہے کہ یہ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی پچھلے انبیاء علیہ السلام کے اوپر بھی کتابوں کا نزول ہوا، توریت نازل ہوئی، زبور نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں کے اندر ان کتابوں کے حفظ کرنے کا معمول نہیں تھا۔ یہ خصوصیت اس امت کے ساتھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن پاک اپنا کلام ان حفاظ کرام کے دلوں کے اندر محفوظ کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن، جس نے قرآن پاک پڑھا، مطلب یہ کہ جس نے قرآن پاک کو یاد کیا، فقد استجرد النبوہ فی جنبیہ، اس نے نبوت کے نور کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا۔
جس نے قرآن پاک پڑھا، قرآن پاک یاد کیا، اس نے نبوت کے نور کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فرق اتنا ہے غیر ان لا یوحی الیہ، کیا وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، وحی اس کے اوپر نہیں آتی ہے، لیکن اس نے نبوت کے نور کو اپنے دل کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حافظ قرآن کو نصیحت کر رہے ہیں کہ لا ينبغي لصاحب القرآن، کہ حافظ قرآن کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ لا یجد من جدہ لا یجد من حدہ، کہ اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو حافظ قرآن کی شان نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ ولا یجهل مع من یجهل، اور اگر کوئی اس کے ساتھ نادانی کا کام کر رہا ہے، کوئی اس کو الٹا سیدھا کہہ رہا ہے، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یجهل، تم جہالت والا کام نہ کرو، فی جو فی کلام اللہ، تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اور قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے اس کے اندر۔ اچھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جگہ ایک غلام کو ایک بڑا عہدہ سپرد کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ فلاں جگہ پر کس کو ذمہ دار بنایا گیا؟ تو عرض کیا گیا کہ وہ ایک غلام ہے۔ تو پوچھا اچھا غلام کو کیوں بنایا، یہ تو غلام ہے؟ تو کہنے لگے وہ قرآن کا زیادہ جاننے والا ہے، جتنا زیادہ قرآن کو پہلے آدمی جاننے والا ہوتا اتنے اونچے عہدے پر اس کو فائز کیا جاتا، اتنے بڑے بڑے عہدے اس کو دیے جاتے تھے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا حامل القرآن حامل رایت الاسلام، کہ جو قرآن کا حافظ ہے یہ اسلام کے جھنڈے کا محافظ ہے۔ اور آگے ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ مخصوص بندے ہیں۔ اب صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ مخصوص بندے کون ہیں؟ قالوا یا رسول اللہ من ہم، وہ کون ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو یاد کرنے والے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی توجہ ان کے اوپر ہوتی ہے۔ اچھا کیوں ان کے اوپر توجہ نہ ہو؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کیا ہے، ان کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں کے اوپر ایسی فضیلت ہے جیسی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری مخلوق پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ فضل حملۃ القرآن، کہ جو لوگ قرآن پاک کے حافظ ہیں ان لوگوں کی فضیلت علی الذی لم یحملہ، ان لوگوں کے اوپر جن کو قرآن پاک مکمل یاد نہیں ہے، جو قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں۔ حافظ قرآن کی فضیلت ان لوگوں کے اوپر جو حافظ قرآن نہیں ہے ایسی ہے کفضل الخالق علی المخلوق، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوق میں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو حفاظت کے بہت سارے ذریعے ہیں، لیکن سب سے مضبوط ترین ذریعہ یہ حافظ لوگ۔ قرآن پاک لکھا ہوا ہے اس کو مٹایا جا سکتا ہے، قرآن پاک چھپایا جا سکتا ہے، قرآن پاک اگر موبائل کے اندر اس کی ایپ کو ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک حافظ قرآن کے دل سے قرآن پاک کو کھینچا نہیں جا سکتا۔ یہ نقش ہو گیا ہے، یہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اچھا اس کا دل مقدس، اس کا بدن مقدس، یہ پورا بابرکت، اچھا کیوں بابرکت نہ ہو؟
آج ہم نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے جو پلیئرز ہوتے ہیں، سیلیبریٹی ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو نامور لوگ ہوتے ہیں، لوگ ان کا دستخط لینے کے لیے، آٹوگراف لینے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے رومال کے اوپر، کسی کی ٹی شرٹ کے اوپر یا کسی جگہ پر اپنا سگنیچر کر دیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس فلاں کا آٹوگراف ہے، اس کی قیمت 2 لاکھ روپے، فلاں کا آٹوگراف ہے، اس کی قیمت 5 لاکھ روپے۔ یہ حافظ قرآن، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کی قیمت کیا ہو؟ جب ایک آٹوگراف سے ایک ٹی شرٹ کی قیمت بڑھ سکتی ہے، جب ایک آٹوگراف سے ایک رومال کی قیمت بڑھ سکتی ہے، تو جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو اپنے دل کے اندر محفوظ کیا ہے، اس کی قیمت کیوں نہیں بڑھ سکتی؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، کہ جو حافظ قرآن ہے، یہ جو قرآن کے ماہر ہے، یہ جو قرآن کو جاننے والے ہیں، یہ جو قرآن کے اوپر عامل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اولیاء اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں۔ اور کیسے دوست؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عاداہم فقد عاد اللہ، اگر کسی نے ان حفاظ سے دشمنی رکھی تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ ان کو تو سر پہ بٹھایا جائے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے آدمی کھڑا ہو جائے، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کی پیشانی کو بوسہ دے۔ اللہ کے رسول فرماتے من عاداہم فقد عاد اللہ، کہ جس نے ان حفاظ کرام سے دشمنی رکھی، یاد رکھو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دشمنی رکھی۔ اور آگے فرماتے ہیں من والاہم فقد والا اللہ، اور جس نے ان حفاظ کرام، علماء اعظام، قرآن کے جاننے والوں سے دوستی رکھی، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی رکھی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ ان حفاظ کی عزت کیا کرو، ان کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ ان کا احترام کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ ان کا احترام کرنا قرآن کا احترام ہے، اور قرآن کا احترام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام ہے۔ قرآن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ کوئی چیز قریب کرنے والی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ یقرب عبدا بافضل مما خرج منہ، یعنی القرآن الکریم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ کوئی چیز اگر قریب کرنے والی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام سب سے زیادہ قریب کب کرے گا؟ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں گے، اور جو سب سے زیادہ تلاوت کرنے والا ہوگا وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوگا۔ اور میں اور آپ سب یہاں بیٹھے اندازہ لگا لیں کہ حفاظ کتنا قرآن پڑھتے ہوں۔ یہ کہا جاتا ہے حافظوں سے کہ یومیہ 3 پارے آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا قرآن محفوظ رہے تو حفاظ کرام سے یہ کہا جاتا ہے کہ روزانہ آپ کو 3 پارے پڑھنے ہیں۔ آندھی آ جائے، طوفان آ جائے، بارش آ جائے، آپ بیمار ہیں، آپ کتنی بھی تکلیف کے اندر ہیں، اگر آپ قرآن پاک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو یومیہ روزانہ 3 پارے آپ کو پڑھنے پڑیں گے۔ اور جب حافظ قرآن دروازے میں سنانے کے لیے آتا ہے تو کم سے کم 10 مرتبہ پڑھتا ہے۔ پہلے اس کو دیکھ کے پڑھے گا، پھر اس کو زبانی پڑھے گا، پھر سنائے گا، پھر نفلوں کے اندر پڑھے گا، اور اس کے باوجود اس کے دل کے اندر یہ خدشہ رہے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب مصلی پہ جاؤ اور کوئی بھول چوک واقع ہو جائے اور لوگ مجھے تانا دینے لگے۔ اتنی محنت قرآن پاک کے پیچھے، اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن، کہ جو قرآن پاک کا ماہر ہے یہ فرشتوں کے ساتھ ہو۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو محفوظ کیا ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا منہ، بڑی پیاری آیت ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو محفوظ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو چن لیا ہے، ان کا انتخاب کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کو چن لیا ہے۔ اب یہ چنندہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن پاک محفوظ ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم، کہ وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور
ساتھ ہی ساتھ وہ خرچ بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ لوگ ایسی تجارت کرتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نقصان نہیں. قرآن تو چیز ہی ایسی ہے. فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فضیلت تو ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت مخلوق کے اوپر. مسلمانوں کو تو چاہیے کہ وہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے اور خاص کر ان حفاظ کرام کی قدر کرے، ان کا احترام کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا تعاون کرے، ان کی مدد کرے، جتنا ہو سکے ان کے اوپر خرچ کرے اور ان کے اوپر خرچ کرنے کو اپنا ثواب سمجھے، ذخیرہ آخرت سمجھے، کیونکہ انہوں نے قوم کو سنبھال رکھا ہے، انہوں نے ہمارے بچوں کو سنبھال رکھا ہے، انہوں نے پہلے خود محنت کی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، مشہور حدیث ہے، ہم بار بار سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کسی کو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرما دیا برحق ہے، کوئی شبہ نہیں. شبہ کرے گا ایمان چلا جائے گا. اللہ کے رسول فرما رہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ایک بزرگ کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے 40-50 سال ایک مسجد کے کونے میں گزار دیا، بس بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مکتب پڑھا رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت اتنا لمبا زمانہ آپ یہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے علوم دیے ہیں، آپ مسجد کے اندر بس قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں. کہنے لگے بس یہ حدیث جب سے نگاہ سے گزری ہے اس نے مجھے مسجد میں بیٹھنے پر مجبور کر دیا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. جب سے یہ روایت نگاہ سے گزری ہے بس اب ہمت نہیں ہوتی ہے. مسجد کے اندر بیٹھا ہوں، بچوں کو تعلیم دے رہا ہوں. یہ علماء کرام، یہ حفاظ کرام، یہ خود بھی قرآن پاک کو سیکھ رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو بھی سکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کو بھی دین کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے بچوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیرا باپ ہے. باپ کا احترام یہ مسجد کی تعلیم بتائے. آپ جتنا چاہیں اپنے بچوں کو پڑھا لیں، جو چاہے پڑھا لیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں، ہماری قدر کریں، تو اس قرآن پاک کی طرف لوٹنا پڑے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، یہ قرآن بتائے گا کہ باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنا ہے. باپ ڈانٹے، مارے، پیٹے، گالی دے، کچھ بھی کرے، باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، بولنا نہیں ہے. یہی چیز یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام، یہ ائمہ اعظام ہمارے بچوں کو سکھا رہے ہیں. اس لیے میری اور آپ کی بلکہ پوری بستی کی اور جو لوگ صاحب حیثیت ہے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو مستغنی کر دے، ان کو اتنی تنخواہیں دی جائے کہ ان کے ذہن کے اندر انتشار پیدا نہ رہے. یہ مسلح میں کھڑے ہو کے یہ نہ سوچیں کہ آج شام کو کھانا کیسے بنے گا. یہ مسلح میں کھڑے ہو کے یہ نہ سوچیں کہ آج بھی بچوں کی دوائی میں کس طریقے سے لے کے آؤں گا. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. یہ خوشحال ہوں گے، ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں گے، اور جب ہمارے بچے ہم اچھی تعلیم حاصل کریں گے تو کل ہمارے بچے ہم کو کرسی پر بٹھائیں گے کہ ابا آپ یہاں بیٹھو، آپ کی جگہ یہ ہے، میں آپ کے قدموں میں بیٹھوں گا. یہ میرے استاد نے مجھے بتایا. ایک چھوٹا سا بچہ جب مدرسے کا استاد اس کو یہ کہتا ہے کہ بیٹا گھر جانا، گھر جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی بات کو ماننا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، وہ بچہ ایک دم مستی میں آتا ہے اور آ کے گھر بتاتا ہے کہ امی آج کو استاد محترم نے یہ بتایا کہ اپنی امی کا کہنا ماننا، اپنے ابو کا کہنا ماننا، وہ جو کہیں وہ کام کرنا. لا چلو میں تمہارے کام میں ہاتھ بڑھا دیتا ہوں. یہ تعلیم ملتی ہے ان مساجد سے، ان مدارس سے، اور یہ ساری کی ساری تعلیم قرآن پاک کی. اس لیے میرے بھائیوں، ہم قرآن پاک پڑھنے والوں کا احترام کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس نے کسی حافظ قرآن کا احترام کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا احترام کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا احترام کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا احترام کیا. آج کے ماحول کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے
کہ 10 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ، 15 سال کا بچہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگ بچے نشوں کے اندر مبتلا ہیں، طرح طرح کے نشے، طرح طرح کی چیزیں اور اس طرح کے خرافات کے اندر بچے مبتلا ہو گئے۔ وجہ کیا ہوئی کہ ہم نے شروع سے ہی ان کی مناسب تعلیم کا انتظام نہیں کیا، ہم نے کوئی اساتذہ کرام کے پاس نہیں بھیجا، ان حفاظ کرام کے پاس نہیں بھیجا، ان ائمہ اعظام کے پاس، یہ تو 24 گھنٹے کے خادم ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو یہ حفاظ کرام ہیں، جن کے آگے حافظ کا لفظ لگ گیا، جن کے آگے عالم کا لفظ لگ گیا، لیبل لگ گیا، یہ 24 گھنٹے کا خادم ہے۔ آپ رات میں 12 بجے فون کرو کہ مولانا مجھے ایک کام ہے، یہ سوتا ہوگا اٹھ کے آ جائے گا۔ مسجد کے امام صاحب کو آپ فون کرو کہ ہمارے یہاں میت ہو گئی، یہ دوڑا آئے گا، مسجد کا تالا کھولے گا اور آپ کے پاس۔ یہ 24 گھنٹے کے خادم ہے۔ ہم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 5 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن یہ علماء اور حفاظ یہ 24 گھنٹے کے خادم ہیں۔ گھر سے ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھائی اور یہ چلے گئے، انہوں نے مکتب پڑھایا یہ چلے گئے، انہوں نے مدرسہ پڑھایا یہ چلے گئے، لیکن ان کے دماغ کے اندر یہی گھوم رہا ہے، میں نے فجر پڑھا دی، اب ظہر کا انتظار ہے، میں نے ظہر پڑھا دی، اب کہیں جانا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ مجھے عصر سے پہلے مسجد کے اندر واپس آنا ہے۔ میں اور آپ، ہم نے یہاں ظہر کی نماز پڑھی، کسی کام سے نکل گئے، عصر کی نماز جا کر کے کہیں اور پڑھ لی، عشاء کی نماز کہیں اور پڑھ لی، مغرب کی نماز کہیں اور پڑھ لی، لیکن یہ جو ائمہ اعظام ہے، یہ جو حفاظ کرام ہے، ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ مجھے شارٹ وقت کے اندر ہی اپنا کام کرنا ہے۔ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نماز پڑھا کے اپنی اجرت لے رہے، نہیں، ان کے ذہنوں کو دیکھیں ہم، کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ میں کہیں جاؤں گا، اتنے وقت میں مجھے واپس آنا ہے۔ آپ رات میں فون کر دیں، آپ 2 بجے رات کو فون کر دیں کہ آپ اس صاحب کھلا کام ہے، ایک دم کھڑے ہو کر ہاں جی بالکل، کیوں نہیں، ہماری ذمہ داری، ہمارا فریضہ بنتا ہے، اور یہ قوم کے پیچھے محنت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، پہلے خود انہوں نے سیکھا۔ اور یہ جو روایت میں نے پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس کے اندر شیخ زکریا صاحب جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، جب یہ حدیث لکھتے ہیں تو اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ایک تو وعلمہ ہے، ایک ہے او علمہ، 2 مطلب حدیث کے ہیں۔ ایک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو خود قرآن پاک کو پڑھے اور اس کی تلاوت کرے، یہ بھی بہتر شخص ہے، اور ایک یہ کہ قرآن پاک کو پڑھے اور دوسرے کو سکھائے، وہ بھی بہتر شخص ہے۔ دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ ہم قرآن پاک کو سیکھا، اب انہوں نے ہمارے بچوں کو قرآن پاک سکھایا، بلکہ اس قابل ہمارے بچے نہیں بنے کہ وہ قرآن پاک دوسروں کو پڑھائیں، لیکن حدیث کے مصداق میں وہ آ گئے اگر وہ خود قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، بچے ہمارے جب قرآن پاک کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے، اب ہم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے، اس میں ایک یہ ولد صالح، نیک اولاد۔ نیک اولاد بنے گی کہاں سے؟ ان مساجد سے نیک اولاد بنے گی۔ مسجد میں آئیں گے تو نیک بنے گی، یہ میں اور آپ پوری امت جانتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو نیک بنیں گے، مسجد میں آئیں گے تو ان کو دین کے بارے میں معلومات ہوگی، اور مسجد کے باہر رہیں گے تو ان کو کچھ معلوم نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم ان حفاظ کرام کا احترام کریں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور ماشاءاللہ یہ مسجد دیکھ کر کے بہت خوشی ہوئی کہ اتنی بہترین مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنوائی ہے، اور یہاں کے لوگ اتنا بڑا مجمع آج یہاں پر موجود ہے، ان کے دلوں کے اندر قرآن پاک کی اہمیت، قرآن پاک کی عظمت ہے کہ آج معلوم ہوا کہ قرآن پاک کا اختتام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا اختتام ہے۔ تو اسی خوشی کے اندر یہ دیکھو بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی خوشی کے اندر آ گئے ہیں، پوری مسجد الحمدللہ بھر گئی۔ تو یہ قرآن پاک سے محبت کی علامت ہے۔ ایک بات اور بتا کے پھر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا ارشاد فرمایا کہ من ارادہ، کہ جو شخص تم میں سے یہ چاہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرے، من احب احدکم ان یحدث
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرے فلیقرأ القرآن، تو قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ جب ہمارے دل کے اندر پریشانی ہو، دقت ہو، تکلیف ہو، ہم کو ایسا لگے میں ڈپریشن میں آ گیا ہوں، اب دماغ کام نہیں کر رہا ہے، عقل کام نہیں کر رہی ہے، فلیقرأ القرآن، قرآن کھولو پڑھنا شروع کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حافظ قرآن ہے، حافظ قرآن یہ مر جائیں گے، ان کی عقل خراب نہیں ہوگی۔ یہ دوسری چیزیں بھول سکتا ہے لیکن عقل اس کی کام کرتی رہے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہونے کے بعد اب اس کو یاد نہیں رہتا ہے، وہ چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حافظ قرآن ہے اور یہ قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر عمل بھی کر رہے ہیں اور قرآن کے حلال کو حلال بھی سمجھ رہے اور قرآن کے حرام کو حرام بھی سمجھ رہے، یہ قرآن پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے جائے گا اور اس کی عقل کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ اپنے دماغ کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو جہاں بہت ساری چیزیں یہ ہم کو معلوم ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ جو لوگ قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی عمر جتنی چاہے ہو جائے ان کا دماغ کبھی فیل نہیں ہوتا، ان کا دماغ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم قرآن پاک خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھانے کا اہتمام کریں، ان کی تعلیم کا مناسب انتظام کریں اور ان کے پڑھانے والوں کی تنخواہوں کا بھی مناسب انتظام کریں اور اچھے سے اچھی تعلیم کا نظم کریں اور خود بھی قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا